डरने की जरूरत नहीं, हम डरने की जरूरत नहीं। कई को डरे, डरे वो जिनको मंजिल का पता नहीं। मारे मारे भटके भटके जो फिरते हैं उनको खतरा है। क्यों? उनकी मंजिल का पता है ही नहीं। अरे हमारे मंजिल का पता कुरान दे दिया, हमारे मंजिल का पता खुद खुदा दे दिया, तो हम कहीं को डरे। बस अकीदा और मोहब्बत लगाओ और इश्क रखो, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी। तो ये रही गुफ्तगू मंजिले मुराद की। अब मैं उस आयत पर आऊंगा जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ये 6 कलमे हैं इस आयत मुबारका में। कितने? 6। याद रखिए 6 कलमे हैं। सुबहान ये कलमा है, सुबहान एक कलमा है, असरा एक कलमा है, बिअब्दिही एक कलमा है, लैल एक कलमा है, मस्जिद हराम एक कलमा है, मस्जिद अक्सा। तो सोचने वाली बात ज़हनियत को, अपने ज़हनियत को जरा निखार पैदा करो, गौर व फिक्र करो, अपने अक्ल को अच्छी तरह से मल मल कर पाक को साफ करो। मुस्तफा मेहमान है और खुदा मेजबान। ये इसलिए मेहमान और मेजबान कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मुस्तफा को बुलाया। कौन बुलाया? मगर क्यों? किस लिए? वजह क्या? अल्लाह चाहता आदम को बुलाता, नूह को बुलाता, मूसा व ईसा, दाऊद और सुलेमान को बुलाता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम व इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बुलाता। बुला सकता ना? क्या वो नबी नहीं थे, रसूल नहीं थे, पैगंबर नहीं थे? क्या उनकी उम्मतें नहीं थी? क्या वो रुश्द व हिदायत नहीं देते थे? अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का इकरार, अल्लाह की तौहीद का ऐलान नहीं करते थे? है ना? मर्तबे वाले भी थे, आजमत वाले भी थे, रुतबे वाले भी थे, और किताबें सहीफे वाले भी थे। तौरात और ज़बूर और इंजील वो भी खुदा के कलाम थे कि नहीं थे? मगर किसी को भी अल्लाह ने अपनी बारगाह में दावत नहीं दिया। अब इसके अंदर एक और आप लोगों के ज़हनों को चुन देने वाली बात कहूंगा। कुरान फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला बहुत करीब है। अल्लाह बहुत करीब है। और कितने करीब है कि तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। नहनु अक़रब इल हब्लिल वरीज।
تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے کہ نہیں؟ جب اتنے قریب اللہ ہے، اتنے قریب اللہ ہے، جو پہلے میں نے بات کیا یعنی حوالہ دیا ہے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میری نگاہ نظر میں تو ہی تو ہے، میری نگاہ ہر پل تیری صورت مجتبیٰ کی طرف ہے، اس کی نگاہ بھی ادھر، اس کی قربیت بھی ادھر، اور قربیت اتنی، قربیت یعنی قریب بھی اتنا کہ قریب جب قریب سے قریب بھی نکل جائے، اس قریب میں قریب بھی سمو نہ پائے، اتنا قریب، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اور یہ شاہ رگ سے مراد کیوں لیا؟ اللہ چاہتا کہہ سکتا میں سینے کے قریب ہوں، چہرے کے قریب ہوں، ہاتھوں کے قریب ہوں، جسم کے قریب ہوں، نگاہوں کے قریب ہوں، یا سماعت کے قریب ہوں، یا سر کے قریب ہوں، بول سکتا نا، لیکن نہیں، شاہ رگ کے قریب، مطلب یہ کہ شاہ رگ دو ہوتے ہیں، کتنے؟ دو ہوتے ہیں، شاہ رگ جو ہیں دو۔ شاہ رگ کا معنی وہ ہے کہ جسم کے اندر 360 درمیانی نسیں ہوتی ہیں، یعنی رگیں، باریک والی نہیں ہے تو چمڑے میں باریک والی، بال سے بھی باریک نسیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، جو مین نسیں ہوتی ہیں ان کی تعداد 360 ہے، تو ان 360 کی سردار یہ دو نسیں ہیں، اس کو شاہ رگ، شاہ کا معنی سردار کے، شاہ کا معنی خلیفے کے، سبحان اللہ سبحان اللہ، شاہ کا معنی خلیفے کے، شاہ کا معنی سرداری کے۔ یہ دو رگیں یا تو رگوں کے خلیفے ہیں یا تو سردار ہیں، اور ان دو نسوں سے جو خون، ان دو نسوں سے جو خون چلتا ہے، ایک پہنچاتا ہے، ایک اتارتا ہے، ایک پہنچاتا ہے اور ایک اتارتا ہے۔ ان دو نسوں سے جو خون چڑھتا اترتا ہے، خون کی جو رفتار ہوتی ہے جسم کے اندر، یہ ساری 360 نسوں میں پھیل جاتی ہے، اور 360 نسوں کا خون جسم کے ہر حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری نسوں کو چھوڑ دیا، شاہ رگ کو پکڑ لیا، مگر کیوں؟ سردار مٹھی میں آ گیا تو ساری نسیں آ جائیں گی، خلیفہ مل گیا تو ساری رعایا آ جائے گی، بادشاہ مل گیا تو سلطنت آ جائے گی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ شاہ رگ سے مراد یہ کہ یہ دو نسیں، جسم کی 360 نسیں کٹ گئیں، کچھ نہیں ہوتا، کٹ گئی کچھ نہیں ہوتا، ہاں تھوڑا خون بہے گا، بند ہو جائے گا، یا اس کو سی سکتے ہیں، بند کر سکتے ہیں، مرہم و پٹی کر سکتے ہیں، لیکن یہ دو نسیں کٹ گئی تو دنیا کا کوئی طبیب اس کو مرہم و پٹی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں؟ کیوں؟ اس کا تعلق مغز سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ مغز، دماغ سے۔ اور اگر ایک پل ہے نا، سیکنڈ کا 10واں حصہ، سیکنڈ کا 10واں حصہ بھی شاہ رگ میں کا خون بند ہو جائے، سیکنڈ کا 10واں حصہ، اتنی دیر، 10واں سیکنڈ تو سیکنڈ ہی ہے نا، اس کا 10واں حصہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنی دیر اگر شاہ رگ کا خون بند ہو گیا تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اور شاہ رگ کٹ جاتی ہے تو دماغ سے جسم کا تعلق نکل جاتا ہے، اور وہ
ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں دکھتا کیا ہے, چند پل میں وہ مر جاتا ہے. یہ اس لیے کہ وہ جان کی نسیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ جان کی نسیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان کرنا مراد یہ ہے کہ اے میرے حبیب, میں تمہاری جان سے قریب ہوں. کیا ہوں؟ جان سے بھی. اب جان سے قریب ہے, نگاہوں میں ہے, جان سے قریب ہے اور نگاہوں میں ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہاں سے وہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے وہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو مان لیں تھوڑی دیر کے لیے بلایا, صحیح, دعوت دیا اپنی بارگاہ میں, دعوت دیا اپنی بارگاہ میں. تو دیکھنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں کسی اوروں کو دعوت دیا تو کہیں بھی یہ مسئلہ نہیں آیا کہ اللہ نے کسی نبی و رسول و پیغمبر کو اپنی بارگاہ میں دعوت نہیں دیا. چلو ہمارے نبی جب مبعوث ہوئے, ہمارے نبی جب مبعوث ہوئے مکے میں, یاد رکھو کہاں؟ مکے میں 13 سال مکے میں رہے. نبوت کے اعلان کے بعد کتنے سال رہے؟ 13 سال مکے میں رہے. 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی دعوت دیا. دینا ہوتا تو پہلے سال دے دیتا, دوسرے سال دے دیتا, تیسرے سال دے دیتا, چوتھے سال دے دیتا, مگر نہیں, انتظار کرایا 13 سال. اور 13 سال کے بعد اپنی بارگاہ میں دعوت دیا مکے میں. بس بات کو سمجھو, میں منزل کی بات لے کے آ رہا ہوں, اللہ کی منزل اور مصطفیٰ کی منزل. 13 سال کے بعد جب دعوت دیا, مکے سے سرکار کائنات چلے. کس کی بارگاہ میں؟ اللہ کی بارگاہ میں. اگر دعوت دینے والا اس کی بارگاہ میں دعوت دینا ہے تو سیدھا مکے سے راستہ آسان ہے. راستہ بالکل آسان. سیدھا حرم سے عرش معلیٰ, بالکل آسان, سیدھا راستہ. لیکن اللہ نے سیدھے راستے پر دعوت دے کر نہیں لے گیا, مگر کیسے لے گیا؟ دائرہ لگایا. کیسے لے گیا؟ دائرہ لگایا. کیسے دائرہ لگایا؟ نون کا نقشہ بنایا. دائرہ بھی کیسے بنایا؟ نون کا نقشہ. سرکار کا معراج کا سفر اگرچہ دیکھیں گے کہ سرکار کس طرف سے گئے ہیں تو وہ سفر کا نقشہ نون میں تبدیل ہے. سبحان اللہ. کس میں؟ نون میں تبدیل ہے. دیکھا گیا ہے اللہ. اب جب نون میں تبدیل ہے نقشہ اور سیدھا راستہ نون کے درمیان سے ہے. سیدھا راستہ کہاں سے ہے؟ نون کے درمیان سے ہے. لیکن ایک بات سمجھنے والی, بڑے غور و فکر سے جب میں نے یہ پڑھتا گیا, سمجھتا گیا, جب دائرہ نون کا بنا, کیا بنا؟ سرکار کا معراج سفر دائرہ نون کا بنا, نقشہ نون کا بنا, تو درمیان میں کعبہ ہے. درمیان میں کیا ہے؟ کعبہ ہے. اور وہ کعبہ سیاہ رنگ کا ہے اور وہ سیاہ رنگ نقطہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ سیاہ رنگ کیا ہے؟ یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں نے اس کو بہت زیادہ غور و فکر کیا. یہ دائرہ کیوں بنایا؟ یہ اس لیے کہ میرے دادا کی ایک شاعری ہے کہ نون میں نقطہ نہ تھا تو کہاں تھے شمس و قمر. نون میں نقطہ نہ تھا تو کہاں تھے شمس و قمر.
خدا سے 2 برس پہلے سجدہ کیا کون بشر؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا سے 2 برس پہلے، 4 5 نہیں، خدا سے 2 برس پہلے. اگر شریعت والے سنیں گے تو مغالطے میں پڑ جائیں گے، علماء مفتیاں سنیں تو فتوے دینے لگ جائیں گے. لیکن یہ بات اگر وہ صحیح معنوں میں سمجھ گئے تو اس کے اندر پورا خلاصہ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ پورا خلاصہ ہے. یہ اس لیے جب میں نے اس پر غور و فکر کیا، نون نقطہ نہ تھا تو کہاں تھے شمس و قمر؟ تو نون کا دائرہ ہے، نون کا جو دائرہ ہے یہ سرکار کا سفر معراج ہے. سرکار کا کیا ہے؟ سفر معراج ہے. اور نقطہ جو ہے وہ کعبہ ہے. نقطہ جو ہے وہ کعبہ ہے، یہ درمیان ہے. جب یہ دائرے میں وہ کعبہ آ گیا تو بن گیا نون. سبحان اللہ. کیا بنا؟ نون. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر سورۃ نون کو نازل کیا. سبحان اللہ. نون والقلم وما یسطرون. یہ سورۃ قلم ہے اور اس کی شروعات نون سے ہوتی ہے. اس کی شروعات نون سے ہوتی ہے. اسے علماء نے حرف مقطعات سے مراد لیا ہے. حرف مقطعات کا معنی وہ، اس کا کوئی معنی نہیں، کسی مفسر و محدث کے پاس نہیں. اس کا معنی تو سوائے خدا اور اس کا رسول بہتر جانے. کسی کتاب تفسیر میں اس کے معنی نہیں. لیکن بڑے غور و فکر کے ساتھ یہاں تک ہم سمجھ پائے کہ نون کا جو دائرہ ہے، نون کا جو دائرہ ہے وہ بنانے والے مصطفیٰ ہیں. اور قلم کی طرح. کس طرح؟ قلم کی طرح. تو قلم کی طرح جو نون کا دائرہ بنائے اور بیچ میں جو ہے وہ نقطہ ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ کعبہ ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ کعبے کی تقدیر کا دائرہ مصطفیٰ. کعبے کی تقدیر کا دائرہ مصطفیٰ ہے. پہلے نقطہ تھا، کوئی سمجھ نہیں پاتے تھے. پہلے کیا تھا؟ نقطہ تھا، کوئی سمجھ نہیں پاتے تھے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ التسلیم تک تشریف لائے، سمجھ نہیں پاتے تھے. کیوں؟ وہ نقطہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اس لیے نہیں بلایا کہ اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ میں ایک حبیب جب تشریف دنیا میں لے جائے گا، میں اس کے ذریعے دائرہ بناؤں. جب دائرہ بن جائے گا تو ساری دنیا سمجھ جائے گی. اسی لیے میرے دادا حضرت کہتے تھے نقطہ سے نہیں دائرہ سے. دائرہ ہوگا تو نقطے کا نام آئے گا. دائرہ ہوگا تو نقطے کا نام آئے گا. اور ایک تعجب والی بات یہ ہے کہ دائرے کے اندر اگر نقطہ آ گیا تو نون ہے. یاد رکھیے، دائرے کے اندر. میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد جو میں گفتگو کروں یہ نہیں تھا. میرا مقصد مطلب یعنی میں کچھ اور باتیں کرنے والا تھا سبحان کے تحت، لیکن بات نکل گئی اس کی. تو یہ پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. یا تو میری خوش نصیبی یا تو آپ کی خوش نصیبی. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. غوث کا دامن، غوث میرا صاحب کا دامن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اب یہ جو باتیں ہیں ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ باتیں جو ہیں یہ بہت بلندی ہیں. جب باتیں بلند ہو جاتی ہیں تو اسی بلندی کو معرفت کہتے ہیں. معرفت کا معنی مطلب یعنی چھپی ہوئی باتیں، راز وغیرہ ویسا نہیں ہے. باتیں جیسے پرواز، جتنا پرواز چڑھتی ہیں
उसी को मारिफत कहते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? नुक्ता अगर अंदर है तो नून है। क्या है? नून है। नुक्ता अगर दायरे के नीचे है तो बा है। नुक्ता अगर दायरे के नीचे है तो क्या है? बा है। यानी हम तो पढ़ने वाले बा कहते हैं, सिखाने वाले तो बे है ना। ये लफ्ज़ बा है और अंदर है तो क्या है? नून। तो अल्लाह तबारक व तआला मेराज को मक्के से इसलिए बुलाया कि उसको नुक्ता अंदर रखना है। समझ में आई ये बात? मेराज को इसलिए बुलाया कि नुक्ते को अंदर रखना है ताकि वो नून बन जाए। जब नून बन गया तो नून की निस्बत सारी दुनिया में खुदा छा जाए। सारी दुनिया में खुदा छा जाए। एक हदीस में आपको याद दिलाऊं, इसीलिए हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमा की तकरीर में मेंबरे रसूल पर खड़े होकर तकरीर करते करते अचानक जोश में आ गए और ऐलान कर दिया कि लोगों, बिस्मिल्लाह के बा का नुक्ता मैं हूं। उस वक्त सारे सहाबा सुने, तकरीर खत्म, नमाज खत्म, तो फिर सब के सब एतराज किए। तो हजरत मौला अली सोचे मैंने ये क्या कह दिया, कहा तो सच, कहा तो सच, मगर जमाना नहीं समझा तो ये मेरा कसूर नहीं है। तो फिर हजरत मौला अली माजूरियत चाहे कि ऐसी निकल गई बातें, लेकिन ये सच है। नुक्ता अंदर है तो क्या है? नून। और दायरे के नीचे है तो क्या है? बा। होगी ना बात? अब अल्लाह तबारक व तआला मक्के से मेराज को बुलाया, दायरा बन गया। कैसे बना दायरा? हरम से सरकार निकले, बावा आदम की कब्र से होते, मूसा की कब्र से होते, ये सब कहाँ है? यानी मदीने का रास्ता, मुल्क शाम का रास्ता, इसी तरह फिर बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन का रास्ता, ये रास्ता बन गया। क्या बन गया? रास्ता बन गया, सीधा नहीं गए। जब ये रास्ता बन गया तो दायरा बन गया, नुक्ता बीच में अंदर आ गया तो क्या हो गया? नून हो गया। जब मेराज से सरकार वापस आए, फिर चंद दिन के बाद अल्लाह का हुक्म हुआ कि मेरे नबी मक्के को छोड़, मदीने को पकड़। जब सरकारे दो आलम मक्के को छोड़कर जब मदीने का रास्ता तय किया तो वो नुक्ता जो अंदर था नीचे आ गया। अब मदीने से देखिए, दायरे के अंदर काबा नहीं, दायरा उस तरफ से आए। जब सरकार मक्के को तशरीफ लाए तो उस दायरे के नीचे काबा है। जब वो नुक्ता नीचे आ गया तो क्या हो गया? बा हो गया। क्या हो गया? बा हो गया। पहले खुदा ने नून को बनाया, पहले खुदा ने नून को बनाया, और नून को बनाने में हिकमत ये थी कि वो सुभान था, यानी पाक था। सुभान का माना क्या था? पाक था। कोई न जानता था, कोई न पहचानता था, पाक था। न नाम था, न निशान था, पाक था। पाक था, हर ऐब से पाक था, हर जगह से पाक था, हर मकान से पाक था। और सरकार को बुलाया, सरकार को बुलाया, दावत दिया मक्के से, वो पाक था, पाक था। जब सरकार दायरा बनाए वो असरा था। क्या था वो? असरा था। और एक बात आपको समझनी चाहिए,
جب اسرا تھا، یہ جو سارا سفر کیا اس سفر کا نام اسرا ہے، اس سفر کا نام ہے وہ اسرا ہے، وہ پاک تھا، سفر اسرا ہے، اور کرنے والا وقت رات ہے. وقت کیا ہے؟ رات ہے. دن میں کئی کو نہیں بلایا، دن کے اجالے میں کئی کو نہیں لے گیا، رات کے اندھیرے میں کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ رات سیاہی ہے، رات کالی ہے. کیا ہے؟ رات سیاہی ہے اور رات کالی ہے، اور کالی میں نقطہ نظر نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کالی میں نقطہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ نقطہ بھی کالا ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ اگر دن کا اجالا ہوتا تو نقطہ نظر آتا، دنیا جاگ جاتی. اس لیے نقطہ جو کالا ہے، اور کالی رات میں اسرا ہے، اسرا میں دائرہ ہے، دائرے میں نشان ہے، نشان نون ہے، اور بنانے والا بعبدہ، اس کا بندہ ہے. اس کا بندہ، اس کا بندہ. بنانے والا کون؟ اس کا بندہ. بعبدہ، اس کے دو معنی ہیں. عبدہ، عبدہ ایک ہے، بعبدہ اس کے بندے میں. بعبدہ کا معنی کیا ہے؟ اس کے بندے میں. یعنی یہ سمجھیے کہ میں کا جو لفظ ہے، عبدہ یعنی اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، بعبدہ یعنی اس کے بندے میں. یعنی کوئی چیز رکھ دے گھر میں، کہاں رکھا؟ گھر میں. کہاں رکھا؟ دکان میں. فلانی چیز کہاں ملے گی؟ بازار میں. باوالا ہے نا. بعبدہ اس کے بندے میں. اس کے بندے میں کیا ہے؟ اس کے بندے میں کیا ہے؟ مسجد اقصی بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ مسجد اقصی بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اس وقت مسجد ٹھیک نہیں تو آئی کہاں سے؟ ایک بات یاد رکھو، جب سرکار کو معراج ہوئی، مسجد حرام ہے نہیں، کعبہ تھا. کیا تھا؟ کعبہ تھا. اور اس کعبے کے ارد گرد کی جو زمین ہے، جو طواف کرتے ہیں، اس کعبے کی ارد گرد جو زمین ہے، اس کا نام حرم ہے. یاد رکھیے، اس کا نام کیا ہے؟ حرم ہے. اور وہ حرم نام رکھے کون؟ اللہ نے رکھا. یہ بات یاد رکھو. کعبے کی زمین کا نام حرم، یہ نام خدا نہیں رکھا، یہ نام حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھے. کعبے کی زمین کا نام حرم کون رکھے؟ ابراہیم رکھے. اے اللہ، تیرا گھر یہاں بنا ہے، اور اس کے گرد جتنی بھی اطراف جگہ ہے، اس کا نام حرم. اے اللہ، اس کو میں حرم کرتا ہوں، حرم بناتا ہوں. بات سمجھ میں؟ کعبہ بھی وہ بنائے، حرم بھی وہ بنائے. کون؟ ابراہیم علیہ. یہ باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، بار بار یہ موقع نہیں آتے. حرم بنائے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. خدا نہیں بنایا، اور حرم کا اعلان خدا نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کرے. کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے. کعبہ بنانے کا حکم خدا کا تھا. اے ابراہیم، روئے زمین پر میرا گھر بنا. سبحان اللہ. یاد رکھو، کس کا گھر؟ میرا گھر بنا. ہر جگہ، ہر گھر، ہر مقام سے پاک. لا مقام میں رہنے والا مقام میں گھر بنا رہا ہے. لا مقام میں رہنے والا
مقام گھر بنا رہا ہے تو مانا کیا ہوا؟ گھر کس کے لیے بنا رہا ہے؟ گھر کس کے لیے؟ تو لامکاں والا ہے. جب مقام گھر بنا رہا ہے تو کس کے لیے؟ تو اعلان اللہ تبارک و تعالی سورۃ قلم کے اندر یہ گھر جو بنا ہے، یہ گھر جو بنا ہے اس کا اعلان میں نہیں کروں گا. کون؟ یہ میرا حبیب کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بنایا گھر وہ اعلان کرنے کے لیے حبیب کے حوالے کر دیے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بنا دیے اور نام رکھا حرم. کیا رکھا؟ حرم. کیا رکھا؟ حرم. اور ایک بار بولیے. حرم. حرم. جب نام رکھا حرم تو اس وقت کعبہ کالا نہیں تھا، لال تھا. یاد رکھیے، کعبہ کیا تھا؟ لال تھا. اس لیے نام رکھا کیا ہے؟ حرم. حرم. حرم بالمراد رحم سے لیا جاتا ہے. رحم کا معنی نازک، نرمی، بالکل نرم، بالکل حفاظت، اور حفاظت کی جگہ، بالکل نرم جگہ، نازک جگہ، اس کو حرم کہتے ہیں. حرم استدلال ہے رحم سے، اسی لیے خدا کو رحیم کہتے ہیں، کیونکہ رحم کرنے والا. بس سمجھ میں آئی؟ حرم یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اس وقت کعبہ کالا نہیں تھا. کیسے تھا؟ لال تھا. کیوں لال تھا؟ اس لیے کہ ابھی نقطہ نہیں تھا. ابھی نقطہ نہیں تھا. نقطے کے لیے کالا غلاف پہننا ضروری ہے. ابھی کالا غلاف پہنا نہیں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ وہ حرم. اگر کالا غلاف اسی وقت ہوتا، کالا ہوتا، تو وہ حرم جو نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے، حرم، اگر کالا ہو جاتا، کالا غلاف پہنایا جاتا تو نقطہ بن جاتا. تو نقطہ حرم میں لگ جاتا تو جرم بن جاتا. کیا بنتا؟ حرم کے ہاں میں نقطہ رکھو تو جیم آ جائے. سبحان اللہ. جیم را میم جرم. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کالا نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور جب سرکار کے تصدق دائرہ بنا ہے، کیا بنا؟ دائرہ بن گیا ہے، کالا نقطہ ہو گیا ہے. اب وہ حرم بھی ہے، حرم بھی ہے، اور دائرے کے اندر نقطہ ہے، وہ نقطہ نون ہے. جرم نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس وقت مسجد نہیں تھی. اس وقت مسجد نہیں تھی. کعبہ تھا، حرم تھا، لیکن اس صورت میں مسجد الحرام، مسجد الحرام آئی کہاں سے؟ مسجد حرام آئی کہاں سے؟ اس وقت صرف کعبہ تھا، حرم تھا نا. لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے مسجد حرام بعبدہ، مسجد حرام الی المسجد الاقصی، یہ دو بھی مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا. یہ دو بھی مصطفیٰ میں، تو معنی یہ ہوا مسجد بھی، مسجد اقصی بھی، مسجد یعنی مساجد، مسجد اس کے جو لفظ کا پہلا حرف میم ہے، جو تعلق حرف میم کا ہے، وہ محمد سے ہے. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالی بعبدہ، اس کے بندے میں، اب اس کے بندے میں کیا رکھا ہے؟ میم رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ میم رکھا ہے.
تو مسجد سے مراد میم ہے، وہ میم مصطفیٰ کی ہے. وہ میم کیا ہے؟ مصطفیٰ کی. ایک سوال، اب دائرہ یہ ہو گیا تو نون ہے، اور اس کے بعد معراج ہو گئی، سرکار مدینہ تشریف لے کر گئے، تو پھر وہ نقطہ نیچے آیا تو کیا ہوا؟ با. کیا ہوا؟ با. اور وہ با قرآن مجید کی سب سے پہلا لفظ، پہلا حرف، اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے، اسی سے ہر قرآن کی سورت شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ با کہاں ہے؟ بسمی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لوگ سمجھ نہیں پاتے بسمی کا معنی کیا ہے. ارے اللہ اللہ کو کہنے والوں پہلے بسمی سے شروع کرو، سبحان اللہ. کیونکہ بسمی محمد ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے، اللہ کا نام محمد سے شروع ہوتا ہے. کیوں؟ بسم لفظ با سرکار سے ہے، اور یہ با کا معنی کیا ہے؟ مدینہ ہے. یہ اس لیے رکھا ہے کہ کیوں مکے میں میری بارگاہ بنی ہے، اے میرے حبیب میری بارگاہ میں ایک بار آنا، مہمان بن کر میری بارگاہ میں ایک بار آنا، مہمان بن کر، میں میزبان بن کر تمہاری قادی توازی کروں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ تم نون کے دائرے میں ہو. جب مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلو گے تو اے میرے حبیب ہر ہمیشہ ہر پل میں تمہاری بارگاہ میں رہوں گا. سبحان اللہ. ہر پل ہر ہمیشہ تمہاری بارگاہ میں رہوں گا. اور کیسے؟ جہاں جہاں با کہتے جائیں گے وہاں وہاں میں ملتا رہوں. اس کا نام معراج ہے. کیا ہے؟ معراج. معراج. اس لیے اللہ تبارک و تعالی سرکار کو معراج پہ بلایا. یہ ساری دنیا کو اس بات کا پیغام دینے کے لیے کہ کیا بسم اللہ کا جو پہلا حرف ہے جس سے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ، اللہ کا نام لینے سے پہلے، اللہ کا نام لینے سے پہلے مدینے کے گنبد خضرا کو یاد کرو. سبحان اللہ. بس مل جائے. جب سرکار کا نام آ جائے گا تو پھر اگر کوئی کہہ دے بسمی کے بغیر اللہ رحمان اور رحیم پڑھ کے شروع کرے تو کہیں گے بسمی تو کوئی کلمہ نہیں. اللہ ذات ہے، رحمان صفات ہے، رحیم صفات ہے، مرتبے ہیں، اعلیٰ ہے، درجہ ہے، بلندی ہے. بسمی میں کیا ہے؟ کسی مولوی سے کسی مفتی سے پوچھ لیں بسمی سے کہیں گے نام. بسمی کا معنی کہیں گے نام میں یا نام سے، نام سے یا نام میں. یوں سمجھے کہ نام میں یا نام سے، تو نام میں یا نام سے کا معنی وہ یہ کریں گے اللہ ہے، مگر یہ نہیں سمجھ پاتے کہ اللہ ہے مگر بسمی جو ہے اس کے اندر با بھی ہے میم بھی ہے. کیا ہے؟ با بھی ہے اور میم. اب بیچ میں ایک لفظ لگ گیا سین. سین سے مراد ہے سابیہ. سین سے مراد کیا ہے؟ سابیہ. سابی کا معنی ہے ساتھ. سابی کا معنی کیا ہے؟ ساتھ. اب لفظ با میم کا تعلق جڑنے کے لیے ساتھ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، یا یوں سمجھیے 7 اطباق اس کے اندر شامل ہیں.
یا یوں سمجھیے 7 حرف مقطعات اس کے اندر شامل ہیں، یا یوں سمجھیے کہ 7 منزلیں اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ 7 منزلیں اللہ نے قرآن مجید میں رکھ دیا۔ 7 منزلیں قرآن مجید میں رکھ دیا، اور سرکار اس بات کا اعلان کر دیے کہ 7 منزلیں قرآن مجید میں اس لیے ہیں کہ پڑھنے والوں روزانہ 1 منزل پڑھو تو ہفتے کے 7 دنوں میں 7 منزلیں پوری ہو جائیں، 7 منزلیں پوری ہو جائیں گی۔ اب یہ 7 سے مراد یا تو طبقات ہیں، اشیاء ہیں، حرف مقطعات ہیں، یا منزلیں۔ آپ جس طرح بھی اس کا حساب لگا لو، 7 سے اطباق میں لے لو تو 7 آسمانیں ہیں، فرش پہ لے لو 7 زمینیں ہیں، جنت سے مراد لے لو تو 7 ابواب ہیں، دوزخ سے مراد لے لو تو اس کے ابواب بھی اتنے ہی ہیں، ہفتے سے لے لو تو دن بھی مراد ہے۔ بس سمجھ میں آئی؟ 7 سے مراد ثابت۔ یہ با اور میم کے درمیان جو 7 کا جو تعلق ہے یہ مکی اور مکان ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے یہ؟ مکی اور مکان۔ یہ مکی اور مکان کا تعلق با ابتدا سے میم کی انتہا پر، با کی ابتدا سے اور میم کی انتہا پر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جوڑنے کے لیے مکی و مکان کو جوڑنے کے لیے لا مکان والا مکان والے کو بلا کر لا مکان میں بسایا، اور لا مکان والا مکان میں اپنی منزل بنا لی۔ جڑ گیا تعلق۔ کیا جڑ گیا؟ تعلق جڑ گیا۔ جب مکان والا لا مکان میں گیا، با کیا ہوا؟ با کیوں؟ یہ ابتدائی ہے۔ لا مکان والا منزل مکان میں بنایا، میم درمیان کے صحابی جو اطباق ہیں اس کا تعلق جڑ گیا۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ جڑ گیا۔ جب جڑ گیا بسمی کا لفظ پورا ہو گیا، بسمی کا لفظ پورا ہو گیا، مکی اور مکان کا تعلق جڑ گیا اور ایک ہو گیا، وہاں کی منزل یہاں، یہاں کی منزل وہاں بن گئی، تو ذات اللہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہو گئی؟ ذات اللہ ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ مکان لا مکان دو ملے، مکان لا مکان دو ملے تو ذات ایک ہوئی۔ کیا ہوئی؟ ذات ایک ہوئی۔ اور کیسے ہوئی؟ صفت رحمان پر، صفت رحیم پر۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہوئی؟ صفت رحمان پر اور صفت رحیم پر۔ جب صفت رحمان پر ہو گئی، صفت رحمان پر ہو گئی وہ میزبان ہو گیا، صفت رحیم پر ہو گئی وہ مہمان ہو گیا۔ اسی کا نام معراج۔ بس سمجھ میں آئی؟ اب ہمارے ہندل ہو رہی ہے، ذرا تبرکن ان کا بھی بیان کر دوں۔ بڑی سادگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ذکر الصالحین، ان کے ذکر سے ہمارے گناہوں کا کفارہ، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ ان کو یاد کرو، ہمارے گناہ دھو جاتے ہیں۔ مہمان کیا ہیں؟ مہمان۔ اور شہنشاہ بغداد میزبان ہے۔ یا اس لیے ان دونوں میں بھی میم کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان دونوں میں بھی میم کا تعلق ہے، دونوں میں بھی، ان دونوں میں بھی میم کا تعلق ہے۔ اب دنیا میں کوئی ولی ایسا نہیں ہے
کوئی ولی ایسا نہیں ہے جیسے ان کی جوڑی ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ ایک معین الدین ہے, محی الدین. ایک محی الدین ہے. ایک معین اور ایک محی محیی, محی دونوں کا بھی تعلق میم سے. اور یہ دونوں بھی کوئی اور نہیں ہے. ایک حسنی ہے, سبحان اللہ. ایک حسینی ہے. یہ حسنی ہے, یہ حسینی ہے. حسین. اور یہ دو الگ نہیں ہیں, یہ دو بھی علی سے ہیں. سبحان اللہ. یہ دو بھی علی سے ہیں. اور وہ علی جنہوں نے کہا بسم اللہ کے با کا نقطہ میں ہے. برا صحیح کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ وہ نقطے ہی میں پیدا ہوئے. یہ بات حق ہے. ہاں کہاں پیدا ہوئے؟ نقطے میں ہی. وہ نقطہ کعبہ ہے. سرکار مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے. کوئی نبی, کوئی رسول, کوئی ولی, کوئی صحابی اس کے اندر پیدا نہیں ہوا سوائے ایک 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 مولا علی. اس لیے کہا کہ بسم اللہ کے با کا نقطہ میں ہوں. اس لیے کہ سرکار مدینہ تشریف لے کر گئے تو نقطہ نیچے آ گیا تو با بن گئے. حق کہا نا. سمجھنے والے سمجھ گئے, خاموش ہو گئے. جو نہیں سمجھ گئے وہ اعتراض کرنے لگے. تو زمانہ آج بھی اعتراض کرتا ہے, لیکن صحیح دلیل, صحیح عقل و فہم خدا ان کو بخشے. سمجھ جائیں تو بالکل آسان ہے. سمجھ جائیں تو بالکل آسان. اس لیے مولا نے حق فرمایا. یہ کیا فرمایا؟ بسم اللہ کے باغن. اس لیے کہ اس نقطے میں صرف ایک علی پیدا ہوئے. اسی نقطے میں ایک علی پیدا ہوئے. اس ایک علی سے دو, اس ایک علی سے دو. ایک بات اچھی طرح, اور یہ مجھے کیا ہو گیا, میں غرفے مفتی تک پہ چلے جا رہا ہوں. ایک علی سے دو. اب یہ جو دو ہیں, اب علی دائرے نون, نقطہ اندر ہے, کعبے میں ہے. جب مدینہ چلا تو با میں ہے کہ نہیں. اب اس میں دو, ایک حسن ہے, ایک حسین. ایک حسین ہے. ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. اچھی طرح یاد رکھیں, ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. کیا سمجھے آپ؟ میں صرف نام بتا رہا ہوں, نام نہیں بتا رہا ہوں, میں نقطے بتا رہا ہوں. ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. نقطے بتا رہا ہوں. کیوں؟ حسن کے نون میں نقطہ ایک ہے. حسن کے نون میں نقطہ ایک ہے, یہ حسن ہے. حسین کے نام میں نقطے تین ہیں. نون کا نقطہ بھی ساتھ ہے, یا کے نقطے بھی دو ہیں. سبحان اللہ. نون کے نقطے کو نہ چھوڑا, نون کے نقطے کو نہ چھوڑا. یہ نام سرکار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے کے بعد نام اور رکھے تھے, لیکن سرکار نے یہ دو نام دیے. تو سرکار کے نام دینے میں بھی حکمت یہ ہے کہ نقطے جدا نہ ہوں. نقطے جدا نہ ہوں. کیوں؟ باپ ایک دن کہنے والا ہے, باپ ایک دن میرے ہی ممبر پر کھڑے ہو کر کہنے والا ہے کہ نقطہ میں ہوں. اب اس نقطے سے یہ دو نقطے کیسے جدا ہوں؟ اس نقطے سے یہ دو نقطے کیسے جدا ہوں؟ تو سرکار نے ایک کا نام حسن دیا,
ایک کا نام ایک حسین کا نام حسین حسین دے دیا. اور یہ دو نقطے جب تک ایک نقطہ اندر ہے تو نون ہے, نیچے ہے تو با ہے. دو نقطے اوپر ہیں تو تا ہے, سبحان اللہ اوپر ہیں تو تا ہے, نیچے ہیں تو یا ہے. اوپر ہیں تو تا ہے تا, نیچے ہیں تو یا. تا سے مراد ہے تائب, یا سے مراد ہے ندا. آواز تا سے مراد ہے تائب, یا سے مراد ہے ندا. اب میں آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی زبان میں کہوں گا. تائب کا معنی ہے تابعداری. تائب کا معنی ہے تابعداری, یا اس کے تعاقب میں, یا اس کے پیچھے, یا اس کے عشق و محبت میں ڈوب جانا, تائب ہو جانا. یا یوں سمجھیے کسی کا مرید بن کر چلا گیا, سبحان اللہ تائب ہو گیا. کسی